اردو برائے جماعت نہم. حسن ترتیب. عنوانات مصنفین یا شعراء. حصہ نثر. 1. ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا شبلی نعمانی. 2. مرزا غالب کے عادات و خصائل مولانا الطاف حسین حالی. 3. کاہلی سر سید احمد خان. 4. شاعروں کے لطیفے مولانا محمد حسین آزاد. 5. نصوح اور سلیم کی گفتگو ڈپٹی نذیر احمد دہلوی. 6. پنچایت منشی پریم چند. 7. آرام و سکون سید امتیاز علی تاج. 8. لہو اور قالین مرزا ادیب. 9. امتحان مرزا فرحت اللہ بیگ. 10. ملکی پرندے اور دوسرے جانور شفیق الرحمان. 11. قدر ایاز کرنل محمد خان. 12. حوصلہ نہ ہارو آگے بڑھو منزل اب کے دور نہیں. پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور. حصہ نظم. 13. حمد مولانا الطاف حسین حالی. 14. نعت امیر مینائی. 15. برسات کی بہاریں نذیر اکبر آبادی. 16. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ علامہ محمد اقبال. حصہ غزل. 17. ہستی اپنی حباب کی سی ہے میر تقی میر. 18. رخ و زلف پہ جاں کھویا کیا خواجہ حیدر علی آتش. 19. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب. 20. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں بہادر شاہ ظفر. 21. فرہنگ. مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ 1857 تا 1914. قصبہ بندول ضلع اعظم گڑھ بھارت میں 1857 میں پیدا ہوئے. ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے. شبلی نے بھی کچھ دن وکالت کی پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہو گئے. وہاں انہیں سر سید حالی محسن الملک اور آرنلڈ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا. 1892 میں آرنلڈ کے ساتھ شبلی نے مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا. سر سید کی وفات 1898 کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلے گئے. پھر حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف کی نظامت کا عہدہ سنبھالا. اسی دوران میں ان کی کوشش سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا. اخیر عمر میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا جو آج بھی کام کر رہا ہے. شبلی شاعر بھی تھے لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے. ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے. شبلی نے اگرچہ متنوع موضوعات مثلاً تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست پر قلم اٹھایا، مگر ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے. جوش بیان، ایجاز و اختصار، روانی و برجستگی، محققانہ انداز، غنائیت اور شعریت ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں. شبلی کی تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر
ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے۔ شبلی کی متعدد تصانیف ہیں۔ اہم تصانیف میں شعر العجم 5 جلدیں، الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفر نامہ روموں مصر و شام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مقاصد تدریس: 1. طلباء کو تبلیغ اسلام کی ابتدائی مشکلات سے آگاہ کرنا۔ 2. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت نگاری سے روشناس کرانا۔ 3. مذہبی الفاظ و تراکیب سے متعارف کرانا۔ 4. تاریخ اسلام سے روشناس کراتے ہوئے طلباء کے دلوں میں اسلامی جذبہ بیدار کرنا۔ 5. طلباء کو بتانا کہ حق و صداقت کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف آرائیں پیش کیں۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیر ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں اور آج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب
قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ دونوں صاحب پہلے جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ، جو نوخیز جوان تھے، شب کو غار میں ساتھ ہوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی، لیکن ابن حشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسما رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاریں۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے جناب امیر تھے۔ ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر کے لیے محبوس رکھا اور چھوڑ دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے۔ آہٹ پا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غم زدہ ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، سورۃ توبہ آیت نمبر 40۔ گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جہشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا، عین اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو رہے تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی، اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مکرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ حضرت
ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان عمل لکھ دیا۔ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر ہمتاً چشم انتظار تھا۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے آتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا، اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشق: مختصر جواب دیں۔ الف، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ ب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ ج، حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ د، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ ہ، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کون تھیں؟ د، قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ ز، سراقہ بن جاشم کیسے طائب ہوا؟ دو، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے موزوں الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ مکہ، مدینہ، طائف، یمن۔ ب، نبوت کا سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ 12، 10واں، 13واں، 15واں۔ ج، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی جمع تھیں، تلواریں، امانتیں، کھجوریں، نعمتیں۔ د، کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب امیر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ واو، سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ واو، اسی طرح راتیں غار میں گزاریں۔ 3، 4، 5، 7۔ 3، درج ذیل بیانات میں سے درست کی نشاندہی درست اور غلط کی نشاندہی غلط سے کریں۔ الف، دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں۔ ب، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان حبشہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ ج،
نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے پہنچ چکے تھے۔ دال، سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی۔ ہی، اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے۔ واو، فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ زی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام رات گئے بکریاں چرا کر لاتا۔ ہی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں۔ توئیں، صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے جناب امیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ 4، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ کالم الف، دارالامان، دیانت، قتل گاہ، ہمتن، تلوار۔ کالم بے، جھنکاریں، فرش گل، چشم انتظار، امانت، مدینہ۔ 5، سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ تحریر کریں۔ 6، درج ذیل الفاظ و تراکیب کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ حافظ عالم، وجود اقدس، دارالامان، قبائل، محاصرہ، عداوت، بوسہ گاہ خلائق، قتل گاہ، فرش گل۔ 7، درج ذیل کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ دعوت حق، ہدف، معیوب، ترکش، خون بہا۔ 8، جمع کے واحد اور واحد کی جمع لکھیں۔ ہدف، جھنکاریں، رائیں، زنجیر، قبیلہ۔ 9، درج ذیل اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کریں۔ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قتل گاہ فرش گل تھا۔ 10، درج ذیل تراکیب کے معنی لکھیں۔ آستانہ مبارک، بوسہ گاہ خلائق، فرش گل، گراں بہا، ہمتن، چشم انتظار۔ سرگرمی 1، اساتذہ کرام بچوں کو ہجرت مدینہ کے بارے میں کچھ واقعات سنائیں اور پھر ان کو اپنے الفاظ میں سنانے کے لیے کہیں۔ اشارات تدریس 1، طلباء کو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات تفصیل سے بتائیں۔ 2، اس سبق کی قرأت میں تلفظ اور ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ 3، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر اس سبق میں موجود ہے ان کا مختصر تعارف پیش کریں۔ 4، مشکل الفاظ اور تراکیب بورڈ پر اعراب کی مدد سے لکھ کر ان کی وضاحت کریں۔